بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عافیت میں رکھیں، آپ لوگ سکھی زندگیاں گزاریں، پھلیں پھولیں۔ کل 10ویں محرم تھی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک تاریخی دن تھا، اس لیے کہ کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور یزید کے درمیان ایک معرکہ ہوا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روز روشن کی طرح چمک اٹھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوام پا گئے، اور یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دفن ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کو تک ایک سبق دیا کہ زندگی میں اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر شیروں کی طرح زندہ رہو، اور اس طرح انہوں نے اپنے اور اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں سمیت جان کے نذرانہ پیش کر کے رہتی دنیا تک ایک سبق دے دیا۔ آج اگر آپ دنیا پوری میں چکر لگا لیں تو بہت سے کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جن کے نام کے ساتھ حسین آتا ہے، لیکن پوری دنیا میں آپ چکر لگا لیں کسی نام کے ساتھ یزید کا نام نہیں آتا۔ یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس لیے ہمیں کل کے دن سے بہت سبق ملتا ہے۔ میرے قابل احترام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کل پاکستان کی سیاست میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور ایک ہی آواز آ رہی ہے حکومتی بینچوں سے کہ نواز شریف صاحب کو کیوں جانے دیا گیا۔ اور میں تو حیران ہوں کہ کچھ حکومتی نمائندے ایسے بھی ہیں جو ٹیلی ویژن پر آ کے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جھوٹ بول کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، وہ تو کچھ بولے ہی نہیں، انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ تو جب لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی بیماری کا اظہار تو نہیں کیا تھا۔ وہ تو اسپتال کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، لہذا انہیں سروسز اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ اور پھر پنجاب حکومت نے ایک بورڈ بنایا جس میں کراچی سے بھی ڈاکٹر آیا، اور انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ان کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا، ان کو شرم آنی چاہیے، انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جو ایک وارڈ کے کونسل منتخب ہو نہیں سکتے، اس شخص کو چیلنج کرتے ہیں جو 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے، 2 بار وزیر اعلیٰ رہے۔ آج بھی جن موٹر وے پہ جناب آپ گھومتے پھرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی کے بعد انہی کی مہربانی تھی۔ آج یہ جو رات کو آپ اے سی لگا کر ٹھنڈے کمرے میں سوتے ہیں، یہ بھی اسی قائد کی مہربانی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے کہوں گا کہ خدا را، ٹھیک ہے آپ تنقید کریں، ضرور کریں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ ان سے خوف زدہ ہیں۔ شیر پنجرے میں ہو، شیر باہر ہو، شیر ہوتا ہے، اور ہر جانور، انسان سب اس سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ نواز شریف ملک میں ہوں، ملک سے باہر ہوں، جیل میں ہوں، وہ ان سے تو پاکستان کے تمام جو ان کے مخالفین ہیں وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ انہیں خوف ہی یہی ہے، کیونکہ جب وہ یہاں سے جا رہے تھے تو صاف ظاہر ہے ان کی نیت تو خراب تھی۔ یہ تو کہتے تھے کہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے، لیکن دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں،
ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ زندگی موت تو اس کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جب تک کسی کو زندہ رکھتا ہے زندگی دیتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، جب اٹھا لیتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا را اس شخص پہ تنقید نہ کرو جس نے پاکستان کو ایک ایٹمی ملک بنا کر دے دیا، جس نے زندگی اصولوں پر گزاری، اپنے اقتدار کی قربانیوں تو دیتے رہے، اٹک کا قلعہ تو منظور کرتے رہے، ایگزائل کی زندگی میں تو جاتے رہے، کوٹ لکھپت جیل میں تو جاتے رہے، لیکن اصولوں پر کمپرومائز تو نہیں کیا۔ اس لیے آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں نا، انسانیت نام کی بھی تو کوئی چیز دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ اخلاقیات کا سبق درس بھی ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، آپ تنقید کریں، پارٹی پر کریں، ان کی پالیسیوں پر کریں، لیکن ذاتیات پر تو نہ جائیں نا۔ یہ تو کم از کم آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ذاتیات پر جاتے ہیں۔ باقی اس ملک کو آپ نے کیا دیا، اس قوم کو آپ نے کیا دیا، وہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ لوگوں کے منہ سے 2 وقت کی روٹی کا نوالہ بھی چھین لیا گیا۔ آج مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب کسی آپ کا بل کو میرے خیال ہے 11-12 ہزار روپیہ بل آیا تھا، تو آپ نے بل جلایا اور کہا کہ یہ غریب قوم یہ بل دے سکتی ہے۔ آج ذرا اس غریب قوم کے گھروں کو میں جا کر دیکھیں جہاں 15,000 تنخواہ یا 10,000 روپے بجلی کا بل ہے، آج بھی تو ذرا ان کی آ کے حالت کو دیکھیں۔ آج بھی مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے، دالوں کے ریٹ آپ دیکھ لیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کا اپنا محکمہ شماریات کہتا ہے، یہ آپ کا محکمہ جو کیلکولیٹ کرتے ہیں ہر ہفتے کے بعد وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے % دال مہنگی ہو گئی، اتنے % سبزی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگا ہو گئی، گیس مہنگا ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ یہ تو وہ محکمہ شماریات کہتا ہے آپ کا۔ اور ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو رپورٹ شائع کی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ جو قرضے ان 2 حکومتوں نے مل کر دیے تھے، اس سے ڈبل قرضے آپ نے 2 سالوں میں لے لیے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ بجائے اس کے دیکھیں، اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے تسلیم کرنی چاہیے کہ میں نے غلطی کی ہے، بجائے اس کے کہ ایک غلطی بھی میں نے کی ہو، لوگوں کو زندگی کو عذاب میں بھی ڈال دیا ہو، اور پھر یہ دندناتے پھرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کامیابیوں کے 2 سال۔ کاش ایسا ہوتا، ہمیں خوشی ہوتی کہ آپ کی کامیابیوں کے 2 سال ہوتے، لیکن ذرا لوگوں سے تو پوچھو، کاروباری لوگوں سے تو ذرا حال پوچھیں، بجلی کے بلوں کا کیا حال ہے، سوئی گیس کے بلوں کا کیا حال ہے، پیٹرول کہاں پہ جا رہا ہے، ڈیزل کہاں پہ جا رہا ہے، دالوں کی قیمت کیا ہوتی جا رہی ہے، چینی کی کیا ہے، آٹے کی کیا ہے۔ ذرا اس پر پہ تو ذرا اپنی اداؤں پہ تو ذرا غور کریں۔ اس لیے میں ان مشیروں سے کہوں گا کہ خدا را آپ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، اس ملک کے تسلیم شدہ قائد کے متعلق ایسی باتیں نہ کیا کرا کریں۔ اب دیکھیں، جب مریم نواز صاحبہ نیب کے بلانے پر نیب کے آفس جا رہی تھی، تو جو آپ نے سلوک کیا کارکنوں کے ساتھ کیا، یہ بھی ایک قابل افسوس بات ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ خدا را یہ کوئی ایک بہتر سیاست کا رواج ڈالیں، ایک بہتر جو ہے اقدار کو اپنائیں، بہتر اگر مخالفت بھی ہو تو وہ بھی کسی طور طریقے سے ہونی چاہیے، وہ بھی اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کے ہونی چاہیے۔ وہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مخالفت کریں، پولیٹیکل لائف میں مخالفتیں چلتی ہیں، لیکن ایک حد کے اندر چلتی ہیں، ایک طریقے کے تحت چلتی ہے، اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کے چلتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج بچے شہباز شریف صاحب کے لیپ ٹاپ کو یاد کر رہے ہیں، آج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ ان اسکالرشپس کو یاد کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب انہیں دیا کرتے تھے۔ آج ہاسپٹل میں جاتے ہوئے مریض شہباز شریف صاحب کو یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے دوائیاں مفت کر دی تھی، جنہوں نے سارے ٹیسٹ مفت کر دیے تھے، اور رات دن وہ ملک اور قوم کی خدمت کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے سکولوں کے حالت کو بہتر بنا دیا، اس کو یاد کر رہے ہیں۔
آج لوگ حمزہ شہباز کو یاد کر رہے ہیں، آج لوگ مریم نواز کو یاد کر رہے ہیں، اور مریم نواز کا یہ احسان یہ قوم نہیں بھول سکتی، جبکہ وہ اپنی والدہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اڈیالہ جیل راولپنڈی میں آ گئی تھی۔ اس خاندان کا کون کون سا احسان ہم بھلائیں گے؟ اس لیے خدا را یقینی طور پر آپ کو تکلیف تو ہوگی کہ نواز شریف صاحب صحت مند ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ صحت مند ہوں گے، وہ اس ملک میں آئیں گے اور اس ملک کی قیادت کو انشاءاللہ وہ سنبھالیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔